मुस्तफा आमिर केस ठीक से हैंडल हो गया तो मनशियात का खात्मा हो जाएगा। सारी चीजें खुल रही हैं। बासर अफराद को पुष्टपनाही हासिल है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, मेरे पास एग्जेक्टिव पावर नहीं, अगर होती तो देखता कैसे कोई डंपर किसी को कुचलता। मुझे खतरा है, जान से मारने की ईमेल की गई। दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में धमाके की तहकीकात। जराए का कहना है हमलावर की फिंगरप्रिंट्स के जरिए शनाख्त के लिए नमूने नादरा को भेज दिए गए। मौलाना हामिद उल हक से पुरदिखात। मौलाना राशिद उल हक को दारुल उलूम हकानिया का नायब मुहतमिम मुकर्रर कर दिया गया। मौलाना अब्दुल हक सानी मौलाना हामिद उल हक की सियासी जानशीन होंगे। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में महकमा प्रोसिक्यूशन का पुलिस की तफ्तीश पर अदम इत्मीनान का इजहार। तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। कत्ल केस में गिरफ्तार मरकजी मुलजिम अरमगान के मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस होने से मुतालिक तहकीकात। FIA हुकाम के मुताबिक अरमगान के अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज को 90 रोज के लिए मुंजमद कर रहे हैं। अरमगान ने जिन अफराद के साथ डीलिंग की उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन टीम ने बलोचिस्तान पुलिस के अफसरान को तलब कर लिया। SHO और तफ्तीशी अफसर टीम को जली हुई गाड़ी की तफ्तीश से आगाह करेंगे। CIA ने अरमगान के घर से बरामद कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स FIA के हवाले कर दिए। सारिम कत्ल केस में जेरे हिरासत 8 अफराद को DNA मैच न होने पर रिहा कर दिया गया। तमाम अफराद को शहर न छोड़ने की शर्त पर रिहा किया गया। रिहाई पाने वालों में 3 चौकीदार, पड़ोसी और कारी शामिल हैं। तहकीकाती हुकाम का कहना है सारिम कत्ल केस के लिए फॉरेंसिक बोर्ड बनाने का फैसला किया गया है। माहिरीन की रिपोर्ट आने के बाद किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे। माजी में भी दहशतगर्दी का खात्मा किया, अब भी इस नासूर को खत्म करके दम लेंगे। उम्मीद है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दारुल उलूम हकानिया में दहशतगर्दी करने वालों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज के इजरा की तकरीब से खिताब। कहा, पैकेज से 40 लाख खानदानों के 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। रमजान पैकेज को इंतहाई आसान बनाया गया है। लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। मुस्तहिक खानदानों को डिजिटल वॉलेट के जरिए 5000 रुपए दिए जाएंगे। पाक बहरिया के जहाज यरमुक का बैनुल अक़वामी दिफाई नुमाइश में शिरकत के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा। ISPR का कहना है बंदरगाह पहुंचने पर पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुक्काम और बहरी नुमाइश के सरबराह ने जहाज का पुरतो पाक इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के डिप्टी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ने नुमाइश में शिरकत करने वाली शख्सियत से मुलाकात की। कैनाल्स के खिलाफ तहरीकें चलाने की कोशिशें की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी कह चुकी है कैनाल्स नहीं बनेंगी तो नहीं बनेंगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं चू चू के मुरब्बे इलेक्शन से पहले पैदा होते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। पीपल्स पार्टी का आवाम से इंतखाबात का नहीं, जीने और मरने का रिश्ता है। हमने हमेशा पहले से ज्यादा सीटें और वोट लिए। सैलाब पूरे पाकिस्तान में आए लेकिन घर सिर्फ सिंध हुकूमत बनाकर दे रही है। बिलावल भुट्टो वजीर आजम बनने के हकदार हैं। बिलावल भुट्टो वो काम कर रहे हैं जो तारीख में नहीं हुए। सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब में वजीर तवानाई नासिर शाह ने कहा, सिंध हुकूमत और वर्ल्ड बैंक के ताउन से 2 लाख सोलर सिस्टम तकसीम किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की हिदायत पर सोलर और हाइब्रिड पार्क्स बनाए जा रहे हैं। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात मुकम्मल। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक IMF गाइडलाइंस पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी गई। माहौलियाती असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान को 1 से $1.5 अरब मिलने की उम्मीद। ज़राए के मुताबिक तरक्याती मंसूबे की तामीर से कबल माहौलियाती स्टडी और ग्रीन बजटिंग लाजमी होगी। तरक्याती मंसूबों के लिए एक दरख्त कटने पर 10 दरख्त लगाना लाजमी होगा। कोई तरक्याती मंसूबा मंजूरी के बगैर PSDP में शामिल न करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान में मौशी इस्तेहकाम मजबूत होता जा रहा है। ये 10 साला मुआहदे का मुनासिब वक्त था। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक कहते हैं
پاکستان میں طویل مدتی ترقی کے لیے نئے مقاصد اور منصوبے ہیں۔ منصوبہ پاکستان کو $20 ارب ترقیاتی قرض دینے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ فنڈنگ 2026 کے بعد کلین انرجی اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ پاکستان کے ساتھ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کا اعلان گزشتہ ماہ کیا گیا تھا۔ امریکہ میں سفارتی تاریخ کا انوکھا واقعہ۔ امریکی اور یوکرین کے صدور کے درمیان ملاقات میں غصہ، تکرار اور ناراضی کا اظہار۔ ٹرمپ اور زیلنسکی کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ۔ امریکی صدر نے کہا یوکرین کے پاس آپشنز نہیں، روس کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کریں۔ یوکرین کے صدر نے کہا روس کے ساتھ کوئی سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے، وہ یوکرین کے علاقوں پر قبضہ اور شہریوں کو مار رہا ہے۔ قومی جونیئر شطرنج چیمپئن مہک مقبول نے وزیر اعلیٰ سندھ کو ہرا دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے انڈر 18 قومی شطرنج چیمپئن مہک مقبول کو مبارکباد دی۔ مراد علی شاہ نے مہک مقبول کو مقابلے کی دعوت دی تھی۔ دورہ نیوزی لینڈ کے لیے نئے کوچ کی تلاش، سابق سپنر سکلین مشتاق ہیڈ کوچ کے لیے مضبوط امیدوار۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی کا ہیڈ کوچ کے لیے کئی آپشنز پر غور جاری۔ عاقب جاوید سے بورڈ کا چیمپئنز ٹرافی تک کا معاہدہ تھا۔ میگا ایونٹ میں ناکامی کے بعد دورہ نیوزی لینڈ میں نوجوان ٹیلنٹ کو موقع ملے گا۔ کیویز کے خلاف سیریز میں شاداب خان یا سلمان علی آغا کو کپتانی مل سکتی ہے۔ دورہ نیوزی لینڈ میں 5 T20 اور 3 ون ڈے کھیلے جائیں گے۔ چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ کے خلاف انگلینڈ کی ٹیم مشکلات کا شکار۔ 114 رنز پر 6 وکٹیں گر گئی۔ اور کرکٹ کا سب سے بڑا شو ہر لمحہ پرجوش، آج سے میزبانی کے فرائض انجام دیں گے معروف اینکر ہارون رفیق۔ مہمان بنیں گی اداکارہ سنیتا مارشل۔ باسط علی اور کامران اکمل کے جاندار تبصرے، عادی اور مصطفیٰ لائیں گے ہنسی کا طوفان۔ ایوان صدر نے حکومت سے 1 سالہ کارکردگی رپورٹ مانگ لی۔ صدر آصف علی زرداری 10 مارچ کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ذرائع کے مطابق صدر کی تقریر میں حکومت کے اہم معاشی اقدامات کے نتائج کا بھی ذکر ہوگا۔ صدر کی جانب سے غریب طبقے کے لیے اعلانات بھی متوقع۔ فرانس، جرمنی، اسپین، پولینڈ، آسٹریلیا، کینیڈا کا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہونے کا اعلان۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا یوکرین کو اکیلا نہ سمجھا جائے۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا ہم یورپی اتحاد کے ساتھ کھڑے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کی ٹرمپ اور زیلنسکی سے بات چیت، یوکرین سے یکجہتی کا اظہار، کہا امن کے لیے کوششیں کرنے کا عزم۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا یوکرین کی حمایت جاری رکھیں گے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخرووا کا ٹرمپ زیلنسکی ملاقات پر تبصرہ، کہا ٹرمپ اور جے ڈی وینس نے بہت برداشت کیا اور زیلنسکی کو تھپڑ مارنے سے خود کو روکا۔ 14 ڈیموکریٹک گورنرز نے یوکرین کی حمایت کر دی۔ امریکی سینیٹر چک شومر نے کہا ٹرمپ اور وینس روسی صدر جیسا گندا کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں پہلا روزہ کل ہوگا۔ مساجد میں تراویح کے روح پرور اجتماعات کی تیاری۔ سعودی عرب میں آج پہلا روزہ، پہلی تراویح کے روح پرور مناظر۔ متحدہ عرب امارات اور عمان سمیت خلیجی ملکوں، برطانیہ، انڈونیشیا اور آسٹریلیا سمیت کئی ملکوں میں بھی آج پہلا روزہ ہے۔ کراچی میں جرمن کونسل جنرل کی امت مسلمہ کو ماہ رمضان کی مبارکباد۔ متحدہ عرب امارات کے سفیر کی پاکستانی عوام کو رمضان کی مبارکباد۔ کہا ماہ رمضان سخاوت اور باہمی احترام کی مشترکہ اقدار کا مظہر ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ تھم گیا۔ لاہور، جہلم اور حافظ آباد سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش اور ژالہ باری سے موسم خوشگوار۔ محکمہ موسمیات نے رمضان کے آغاز پر ملک بھر میں بارش کی پیش گوئی کر دی۔ کل اور پیر کو سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارش کا امکان۔ بالائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش، پہاڑوں پر برف باری کی توقع۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ ٹھٹھہ سے مریض میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی۔ رواں سال سندھ سے 4 اور ملک میں مجموعی کیسز کی تعداد 6 ہو گئی۔
کے پی حکومت نے کرم فسادات میں شامل کالعدم تنظیم کے 14 دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر دی۔ انتہائی مطلوب 14 افراد کے سروں کی مجموعی قیمت 13 کروڑ 30 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ اطلاع دینے والوں کو انعامی رقم دی جائے گی۔ سی ٹی ڈی کا کہنا ہے دہشت گرد امدادی قافلوں پر حملوں، لوٹ مار سمیت خواتین اور بچوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں 162 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے دوران 20 دہشت گرد گرفتار، دھماکہ خیز مواد 3 آئی ای ڈی بم 23 ڈیٹونیٹرز برآمد ہوئے۔ لاہور سے فتنہ خوارج کے 2 راولپنڈی سے خطرناک دہشت گرد منموہن سنگھ گرفتار۔ سی ٹی ڈی کے مطابق منموہن سنگھ کا تعلق رحیم یار خان سے ہے۔ گرفتار دہشت گرد مختلف مقامات پر کارروائیاں کر کے عوام میں خوف پھیلانا چاہتے ہیں۔ لاہور میں نوجوان تاجر محمد نواز کو چچا زاد بھائیوں نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ مقتول 4 بچوں کا باپ تھا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ لاہور تھانہ ہیر کی حدود میں تاجر کی اغوا کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ پولیس کے مطابق موقعی تاجر بلال شفیق کی اہلیہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ملزمان کی تلاش جاری ہے۔ گڑھی شاہوں میں ریلوے سیکشن کنٹرولر فیصل منظور کو بھی قتل کر دیا گیا۔ کراچی میں پریری تھانے پر دستی بم حملے کا مقدمہ درج۔ حملے میں 3 اہلکار زخمی ہوئے تھے۔ ایف آئی آر کے مطابق نامعلوم شرپسند عناصر نے مذموم مقاصد حاصل کرنے کے لیے حملہ کیا۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی رپورٹ کے مطابق پریری تھانے پر حملے میں امریکی ساختہ دستی بم استعمال کیا گیا۔ ایف آئی اے کی جہلم، ڈسکا، سیالکوٹ، شیخوپورہ، گجرانوالہ میں کارروائیاں، اغوا، تشدد، انسانی سمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 3 اشتہاریوں سمیت 6 ایجنٹ گرفتار۔ شہریوں کو یورپ بھجوانے کا جھانسا دے کر لاکھوں روپے بٹورے۔ وزیر اعلیٰ سندھ آج انڈر 18 شطرنج چیمپئن مہک مقبول کے مد مقابل ہوں گے۔ مہک مقبول نے حال ہی میں نیشنل یوتھ چیس چیمپئن شپ جیتی تھی۔ دلچسپ مقابلہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے براہ راست نشر ہوگا۔ اور پاکستانی فلمی دنیا کے رانجھا معروف اداکار اعجاز دورانی کو مداحوں سے بچھڑے 4 برس بیت گئے۔ کئی دہائیوں تک سکرین پر راج کرنے والے اعجاز دورانی نے زرقا، شعلے، 2 راستے سمیت درجنوں فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔